السلام علیکم۔ افسانہ ظرف، از قلم حمیرہ عروش۔ مجھے وہ اپنی زندگی کا حاصل لگا تھا، ایک اس کی ذات گویا میری ہر محرومی کا ازالہ ثابت ہوئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار میں اپنے دل میں شادمانی اور سرشاری کو محسوس کیا تھا۔ محبت کا احساس واقعی بے حد کیف آگیز ہوتا ہے۔ میں جان گئی تھی ایک طلسم تھا جس نے مجھے اس کے خیالوں میں قید کر لیا تھا۔ عورت پہلی محبت میں پرستش تک جا پہنچتی ہے۔ دل کے پہلے سرے سے آخری سرے تک وہ صرف ایک نام رقم کرتی ہے اور اس ایک نام کی گردان لہو کے ساتھ پورے جسم میں سرایت کرنے لگتی ہے۔ پھر اگر اس ایک نام کی سیاہی کو جسم سے نکال کر باہر کیا جائے تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے جیسے جسم سے روح کو کھینچنا۔ چچی جان کو میرا وجود محض اس لیے کھٹکتا تھا کہ میں ان کی 3 عدد جوان جہان بیٹیوں کی شادی کی سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ چچا نے گویا قسم کھا رکھی تھی کہ پہلے یتیم اور بڑی بھتیجی کے فرض سے سبکدوش ہوں گا، اس کے بعد بیٹیوں کے بارے میں سوچوں گا۔ بھیڑ بکریوں کی طرح دیکھنے اور بھاؤ تاؤکے سے انداز میں رشتہ دیکھنے والے چھوٹیوں میں سے انتخاب کی مہر ثبت کر دیتے اور میں اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں جیون ساتھی کھوجنے کی سعی میں ہلکان ہوتی رہتی۔ میرا رشتہ تو نہ ہوا، خیر سے چچا کو ہی اپنے ضد و چچی کی باتوں کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ ریما، سویرا اور سعدیہ بڑ سے بن گئیں اور میں مزید گوشے نشین ہو کر رہ گئی۔ میں کوئی اتنی گئی گزری بھی نہ تھی کہ ہمیشہ مسترد کی جاتی، بس ریما، سویرا اور سعدیہ کی طرح خوش گفتاری، چہرے پر خاص چمک اور اعتماد مفقود تھا۔ ظاہر ہے والدین کی عدم موجودگی کے سبب غائب ہو کر چہرے کو احساس کمتری سے مزین کرتا ہے۔ اپنی دوست ہیرا کی بہن کی شادی میں گئی تو اس کے کزن علیان سے بات چیت دوستی میں بدل گئی۔ میں اسے پا کر نہال اور سرشار سی تھی۔ رفتہ رفتہ ملاقاتوں کا آغاز ہوا تو ہر لحظہ من میں گلاب کھلنے لگا۔ میرے لیے اس کا ساتھ دنیا کی سب سے بڑی دولت بن چکا تھا۔ چچا کا ارادہ مجھے اور ریما کو ایک ساتھ نمٹانے کا تھا، لہٰذا وہ ڈھونڈ ڈھانڈ کر ایک رشتہ دریافت کر لائے، مگر میں نے بڑے پر اعتماد بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر انکار کرنا چاہا۔ وجہ وہی علیان احسن۔ آج ہماری ہیرا کے گھر پر ملاقات متوقع تھی۔ میں دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ آج میں اس نیا کو پار لگانے کے لیے استفسار کرنے کا قصد رکھتی تھی۔ ہیرا کی سادہ لو بے نیاز سی مما نے بتایا کہ وہ ڈرائنگ روم میں ہیں۔ میرے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے، مگر بظاہر بڑے تحمل سے میں آگے بڑھی تو آنٹی نے بھی کچن کی راہ لی۔ میں ڈرائنگ روم کے سامنے رک کر دوپٹہ درست کرنے لگی تو اندر سے آتی علیان کی جھنجھلائی ہوئی آواز سماعت سے ٹکرائی۔ میں نے دوست سے بڑھ کر اسے کچھ نہیں سمجھا ہے۔ شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو اپنے گھر والوں سے چھپ کر مجھ سے مل سکتی ہے، اس پر میں کبھی مر کر بھی اعتبار نہیں کر سکتا۔ شادی کا اختیار میں ویسے بھی مما کو سونپ چکا ہوں، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ اگر ہمارے درمیان ایسا کچھ ہوتا تو میں اسے پروپوز نہ کر چکا ہوتا۔ یقیناً وہ ہیرا کی بات سن کر سٹپٹایا تھا، تبھی قدرے تفصیل سے تردید کرنے لگا۔ میرا خوش فہمیوں اور غلط فہمیوں کا بلند قامت بت لمحوں میں زمین بوس ہو کر پاش پاش ہوا تھا۔ میرا دل جو بڑی شان سے اس کی محبت میں سرشار تھا، کانچ کی مانند کرچیوں میں بکھر کر قدموں میں آ پڑا تھا۔ تو میں نے اب تک محض نسوانیت و عفت کی دھجیاں اڑائی تھیں، ایک ایسے کم ظرف انسان کی خاطر جس کے نزدیک جذبوں کی کوئی وقت نہ تھی۔ میں بجھے دل اور بوجھل قدموں کو گھسیٹتی پلٹ گئی۔ میں نے بلا چوچرا چچا کے انتخاب پر سر جھکا دیا۔ دن، ہفتوں اور مہینوں کا لبادہ اوڑھ کر سالوں کا سفر کرنے لگے۔ میں اپنی نئی زندگی کے جھمیلوں میں ماضی کی گم گشتہ محبت کو یکسر فراموش کر چکی تھی۔ اس فراموشی میں بڑا ہاتھ میرے جیون ساتھی کی چاہت اور بے ریا محبت کا تھا، مگر بے توقیری اور اہانت کا احساس بھلانے لائق نہ تھا۔ سچ ہے کہ قدرت ہمیں کھو دینے والی چیزوں کا بہترین نعم البدل مہیا کر دیتی ہے۔ ہم بے صبر انسان اس کی مصلحتوں کو مایوسی کے احساس سے بدل ڈالتے ہیں۔ جب وقت آنے پر ہمیں ہمارا اصل لوٹایا جاتا ہے تو ششدر رہ جاتے ہیں۔ ننھے ریان نے ہم دونوں کی زندگی کو حسین تر اور ہمارے ساتھ کو مضبوط تر بنا دیا تھا۔ ہمیں اپنی زیست اس کے مسکاتے چہرے پر جھلملاتی محسوس ہوتی۔ میرا دل رب کی شکر گزاری میں سجدہ ریز ہو جاتا۔ میرا ریان تعلیم مکمل کر کے برسر روزگار ہوا تو میری گردن فخر سے تنسی گئی۔ لاشعوری طور پر میرا دل بڑا چاہا کہ میں بھی بیٹیوں والے گھروں میں جا کر لوگوں کے چہروں پر امید و نا امیدی بھری دھوپ چھاؤں ملاحظہ کر کے دلی تسکین حاصل کروں، مگر اس سے پہلے کہ میں جوتی چٹکاؤں مہم پر سرگرم ہوتی، ریان نے میری امیدوں پر پانی پھیر دیا۔
بیٹے کی خوشی کی خاطر مجھے بظاہر مسرت بھرے انداز میں مگر حقیقتاً دل پر بھاری سل رکھ کر صبا کے گھر جانے کی حامی بھرنی پڑی۔ میری رضامندی پر میرا لخت جگر نہال تھا، جب ہی مجھے اپنے من کے اندر پکتے الاؤ کو بامشکل تمام سمیٹ کر رکھنا پڑا۔ میں نے 2 کمروں کے تنگ و تاریک سے فلیٹ میں قدم رکھا تو میرا دم گھٹنے لگا۔ سیڑھیاں چڑھنے کی بدولت سانس پھول گئی تھی۔ کچھ لڑکے کی ماں ہونے کی حیثیت سے نخوت نے از خود میرے چہرے کا احاطہ کر لیا تھا۔ میرے نقوش تن سے گئے تھے۔ میرے تاثرات دیکھ کر صبا کی والدہ عابدہ بس یوں ہی بے وجہ شرمندہ سی دکھائی دے رہی تھی۔ رعونت نے میرے دل پر چپکے سے دستک دے ڈالی۔ بہرکیف بڑے پرتپاک انداز میں ہمارا خیر مقدم کیا گیا تھا۔ ریان کو بھی میں اپنے ہمراہ لے آئی تھی۔ صبا دبلی پتلی اور خوش شکل لڑکی تھی جسے کسی طور مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے ایک نگاہ ڈال کر دوسری نظر اس پر ڈالنا گوارا نہ کی تھی۔ میں عابدہ سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ خاندان، ذات، برادری، حسب و نسب، زبان و مکان، غرض تمام معلومات کرنے میں مستغرق تھی کہ گلا کھنکار کر صبا کے والد کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ریان نے کھڑے ہو کر بڑے مؤدب انداز میں مصافحہ کیا تھا اور میری نگاہوں کے سامنے گزشتہ ماہ وصال گردش کر کے رہ گئے تھے۔ عالیان احسن، قدرت نے ایک بار پھر مجھے تمہارے مقابل لا کھڑا کیا۔ میں نے لمحے کے 1000ویں حصے میں سوچا۔ ریان سے مل کر اس نے مجھے سلام کیا تو شناسائی کی رمق اس کے چہرے پر بھی چمکی تھی۔ عابدہ مسکرا کر اپنے شوہر کی جاب کے متعلق کچھ بتا رہی تھی مگر میں خالی اور ذہنی کی کیفیت میں بیٹھی تھی۔ صبا چہرے پر شرافت سجانے میں بے حال تھی جبکہ اس کے والدین بس یوں ہی بلا وجہ خجل سے دکھائی دے رہے تھے۔ عابدہ جھکی نظروں کے ساتھ ریفریشمنٹ کا سامان بڑھ چڑھ کر ہمیں پیش کر رہی تھی۔ قدرت نے مجھے موقع فراہم کر دیا تھا کہ میں اس کے وہ الفاظ لوٹا سکوں جنہوں نے مجھے گہرے پاتال میں گرا دیا تھا۔ احساس توہین نے طویل عرصے تک میری ذات کے اعتماد کو مسمار کیے رکھا تھا۔ آنکھوں کی جوت کو نمکین پانیوں نے بجھا کر خوابوں کو جلا دیا تھا۔ وہ سب بھولنا آج بھی میرے لیے ناممکن تھا۔ دل تعویلیں پیش کر رہا تھا، جواز بن رہا تھا مگر دماغ مسترد کرنے کی ٹھان چکا تھا۔ عابدہ کی نگاہیں میرے چہرے پر پھیلے تناؤ اور کسی حد تک چائے کرختگی سے کوئی نتیجہ اخذ کرنا چاہ رہی تھی۔ عالیان کا انداز ٹھہرا ہوا پرسوچ سا تھا۔ اس کی آنکھوں میں امید کا دیا جلتا بجھتا دیکھ کر مجھے تسکین سے حاصل ہونے لگی۔ آخرکار میں انہیں امید و نا امیدی کی کشمکش میں دیکھ کر مسرت بھرے انداز میں اٹھ کر اجازت طلب کرنے لگی۔ میرے قدم بیرونی جانب بڑھے تو ریان نے بھی میری تقلید کی۔ وہ دونوں میاں بیوی دروازے تک ہمارے ہم قدم ہوئے۔ میں نے عالیان کے چہرے کی خجالت سے نظر ہٹا کر اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھا۔ اس اتوار کو آپ لوگ ہماری طرف آ جائیے گا، اس کے بعد منگنی کا دن ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ میرے کہنے پر عابدہ اور عالیان کے چہروں پر ایک دم طمانینت و سرشاری پھیلی تھی جبکہ میرے بیٹے کے چہرے پر بھی اطمینان کی لہر دوڑ گئی تھی کہ فیصلے کی ڈور اس نے میرے ہاتھ میں ہی تھما رکھی تھی۔ یقیناً ماضی کے سود و زیاں کا حساب ہماری اولادوں کو بے باک نہ کرنا تھا۔ میرے ذہن میں یہ بات سمائی تو بے حد مطمئن انداز میں نے آگے قدم بڑھا دیا تھا۔ ختم شد۔